کچھ وقت گزرا، ابو سلمہ بیمار ہو کے فوت ہو گئے۔ جب ان کی موت کا ام سلمہ کو پتہ چلا تو اسی وقت کہنے لگی انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اے اللہ اس مصیبت میں مجھے اجر دینا اور اس کا بہتر نعم البدل دینا۔ پھر کہتی ہیں میں اپنی دل پہ کہنے لگی بے وقوف، مدینے کے ان دو پہاڑوں کے درمیان ابو سلمہ سے بہتر بھی کوئی انسان ہو سکتا ہے؟ تم نے کیا مانگا ہے؟ لیکن اللہ کے فیصلے اپنے ہوتے ہیں۔ اللہ نے اپنے نبیوں سے جو وعدہ کیا ہوتا ہے اس کے خلاف نہیں کرتا۔ کچھ مدت گزری، جب ام سلمہ کی عدت ختم ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رشتے کا پیغام آ گیا۔ پھر وہ ساری زندگی کہتی تھی ایک اچھی عورت، ایک پاکیزہ عورت اور اس کا خامد بھی اس سے محبت کرنے والا اور خوبصورت ہو، اس کے لیے کل کائنات میں اس سے بہتر کوئی نہیں ہوتا۔ یہی سوچ ام سلمہ کی تھی، لیکن جب اللہ نے رسول اللہ کے عقد میں دے کے پوری امت کی ماؤں میں سے ماں بنا دیا تو کہنے لگی اللہ کے وعدے سچے ہیں، جو رسول اللہ نے فرمایا وہ ہو گیا، مجھے ابو سلمہ سے بہتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت خامد مل گئے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اسلام ہمیں جو حکم دیتا ہے وہ یہ نہیں کہ ہم رونا پیٹنا شروع کر دیں۔ میرے عزیز بھائیوں، شہادتیں اسلام میں ہوئی، جنگ احد کا موقع ہے، 70 صحابی شہید ہوئے، ان میں ایک رسول اللہ کے چچا، آپ کے دوست، آپ کے دودھ بھائی، 3 رشتے تھے۔ رسول اللہ کے ہم عمر بھی تھے، آپ کے دوست بھی تھے، آپ کے سکے چچا بھی تھے اور آپ کے دودھ بھائی بھی تھے۔ جس عورت کا نبی کریم نے دودھ پیا تھا حضرت حمزہ نے بھی پیا ہوا تھا۔ اس اعتبار سے رسول اللہ کو بڑی محبت تھی۔ جب یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی، زخم دیا۔ تو جب حضرت حمزہ کو پتہ چلا تو حضرت حمزہ ہاتھ میں کمان پکڑ کے جاتے ہی اس کا سر پھاڑ دیا اور آ کے کہنے لگے بھتیجے میں نے تیرا بدلہ لے لیا ہے۔ آپ نے فرمایا چچا مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی، مجھے خوشی اس دن ہوگی جب تم مسلمان ہوگے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ حمزہ جنگ احد میں شہید ہو جاتے ہیں، ان کا مسئلہ کر دیا جاتا ہے۔ نبی کریم کی پھپھی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو زبیر بن عوام کی والدہ محترمہ ہیں، وہ اپنے بھائی کی شہادت کی خبر سن کے احد میں بھاگ کے آتی ہے۔ نبی کریم دیکھتے ہیں پھپھو جان تشریف لا رہی ہیں۔ آپ نے ان کے بیٹے حضرت زبیر بن عوام کو کہا اپنی امی کو منع کر دو۔ انہوں نے جا کے کہا اماں جان، رسول اللہ نے منع کیا ہے کہ آپ اپنے بھائی کی لاش کو نہ دیکھیں، کیونکہ آپ کو دل میں تھا کہ جس طرح مسئلہ کر دیا گیا، کان کاٹ دیے گئے، ناک کاٹ دیا گیا، زبان کاٹ دی گئی، ہونٹ کاٹ دیے گئے، کیا چہرے کی حالت ہوگی۔ اللہ نے اس پاکیزہ انسان کی شہادت کو قبول کر کے جتنے دنیا کے شہداء ہیں ان کی سرداری انہیں عطا کر دی۔ سید الشہداء حضرت حمزہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق۔ لیکن آج لوگ سید الشہداء سیدنا حسین کو کہتے ہیں۔ سیدنا حسین شباب و اہل الجنہ، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، شہداء کے سردار سیدنا حمزہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم اپنی مرضی کہیں نہیں کر سکتے، جو رسول اللہ نے فرمایا وہی سچ ہے، وہی حقیقت ہے۔ تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی جن لوگوں کی رسول اللہ نے تربیت کی تھی ان کی کیفیت کیا ہے؟ کہنے لگی بیٹے رسول اللہ سے کہہ دو جا کے میں بالکل کوئی جزا فضا نہیں کروں گی، مجھے پتہ چل گیا ہے میرے بھائی کا مسئلہ ہوا ہے، مجھے پتہ چل گیا ہے ان کی کیفیت کیا ہے، لیکن میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جس پہ میرا رب ناراض ہو۔ تو نبی کریم نے اجازت مرحمت فرما دی۔ آپ اپنے بھائی کی میت پہ گئی، جا کے انا للہ پڑھا، ان کی مغفرت کی دعا مانگی، اللہ سے التجا کی اے اللہ میری بھائی کی شہادت کو قبول فرما لینا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ تربیت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور اسی طرح ایک انصاری خاتون، وہ اس کا بیٹا فوت ہو گیا،
جنگ میں شہید ہو گیا، وہ بھاگتی ہوئی آئی تو اس نے اپنے پورے جسم کو ڈھانپا ہوا تھا۔ کچھ لوگوں نے کہا دیکھیں اس کا بیٹا شہید ہو گیا، اسے اپنے کپڑے کی پڑی ہوئی ہے۔ وہ کہنے لگی میرا بیٹا شہید ہوا ہے، میری غیرت شہید نہیں ہوئی کہ میں اسے چھوڑ دوں۔ میرے عزیز بھائیوں، ام میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا باپ ابو سفیان فوت ہوا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ